نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کی اختتام کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ملاقات ہے اس پر پوری تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے خطاب کر رہے تھے۔ ان سے یہ سوال ہوا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، اس لیے فرمایا کہ اب آپ جائیے اور اس جگہ پر جائیں جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، وہاں میرا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، وہ جا کر اس سے حاصل کرے۔ جن سے علم حاصل کرنے کے لیے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر کب کیا تھا، اور جہاں وہ دو دریا آپس میں مل رہے تھے، دو دریاؤں کا سنگم تھا، یہ کس جگہ پر تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر اس وقت ہی کیا جب آپ مصر کے اندر ہی موجود تھے، کیونکہ جن دو دریاؤں کے سنگم کے بارے میں کہا کہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں وہاں وہ ان سے آپ کی ملاقات ہوگی، یہ دو دریا تھے خرطوم کا علاقہ، اور دو دریا بحر ابیض اور بحر ازرق، یہ دو دریائیں ہیں مصر میں جو آپس میں مل رہی ہیں، اور ان کا سنگم بھی کئی میل تک پھیلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مخصوص جگہ بس وہاں آپس میں یہ مل رہے ہیں، بلکہ ان کا ملنا اور یہ سنگم کئی میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ پر آرام بھی کیا تھا، لیکن آرام کے بعد آگے نکل گئے کیونکہ اس کا سنگم کافی پھیلا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علامت کے طور پر یہ فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لیں، اسے ذبح کریں اور اس کو بھون کر اپنے زنبیل میں رکھ لیں، جہاں یہ زندہ ہو کر دریا میں راستہ بنائے، سمجھ لیجئے وہی آپ کی منزل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر میں اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ رکھا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت یوشع بن نون کون تھے۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کو نبوت عطا فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین ان کو مقرر فرمایا۔ پھر ان کے ساتھ مل کر ہی بنی اسرائیل نے اپنے اصل علاقوں کو فتح کیا تھا، تو اپنے ساتھ اپنے خادم کو بھی رکھا اور فرمایا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں راستہ بنائے تو مجھے بتائیے گا۔
چلتے رہے، جب تھکاوٹ ہوئی تو ایک چٹان کے پاس آئے، اپنا سر مبارک رکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ مچھلی اس زنبیل سے نکلی، زندہ ہوئی، اس نے دریا میں راستہ بنایا اور عجیب قسم کا راستہ بنایا اور وہاں سے وہ نکل گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے یہ سارا منظر دیکھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما تھے۔ جب وہ اٹھے تو حضرت یوشع بن نون کو بتانا یاد نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، 1.5 دن سفر اور مزید کیا۔ بھوک لگی، کھانا مانگا تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مچھلی کو ہم پکا کر لائے تھے وہ تو زندہ ہو کر دریا میں اس نے چھلانگ مار دی اور وہ تو اس طرح راستہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری منزل ہے۔ واپس آئے، وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بعد آنے کا مقصد بتایا کہ میں اس لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے جو مجھے سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ایک علم وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک علم وہ ہے جو اللہ پاک نے مجھے دیا ہے۔ جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو میرے پاس علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اب یہ سمجھیے کہ دونوں کے پاس وہ کون کون سا علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو نبوت اور رسالت کا علم تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتے ہیں، یعنی ان کے پاس نبوت اور رسالت کا علم تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبوت اور رسالت کا علم روئے زمین پر سب سے بڑا علم ہوتا ہے، نبوت اور رسالت کا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس کو کہتے ہیں تکوینیات کا علم، تکوینیات۔ اب نبوت کے علم اور تکوینیات کے علم میں یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جو نبوت کا علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے سے انبیاء کو عطا کرتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی آتی ہے، ان کو خبر دی جاتی ہے انبیاء کو کہ ایسا کر لیجئے، یہ معاملہ ہے، اس طرح اس کو انجام دیجئے۔ یعنی نبوت کا جو علم ہے وہ وحی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کا جو علم تھا وہ تکوینیات کا علم تھا۔ اور تکوینیات کا علم کہتے ہیں کہ جس کا تعلق وحی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے فوراً دل میں القاء کرتے تھے کہ آپ اس طرح کر لیجئے، یعنی براہ راست دل میں اللہ پاک بات کو ڈالتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تکوینیات کا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں القاء کرتے تھے فوراً، آپ ایسا کریں، اس طرح کریں۔ وحی کا کام نہیں تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں خبر نہیں دی جاتی تھی بلکہ ان کے دل میں اللہ پاک اس بات کو خود پیدا کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ رہے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا آپ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ بار بار سوال کریں گے، کیونکہ جو کام میں کروں گا آپ کو اس کی خبر نہیں ہوگی تو آپ سوال کریں گے۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ چلے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی کا پھٹا حضرت خضر نے اکھاڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے سوال کیا، میں نے منع بھی کیا تھا۔ پھر آگے بڑھے، ایک بچے کو دیکھا، حضرت خضر نے اسے قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا تو حضرت خضر نے پھر فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا آپ مجھ سے سوال نہ کریں جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ پھر معذرت کی، آگے بڑھے، ایک بستی میں آئے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی، خود بھی محنت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی محنت کروائی اور اس دیوار کو سیدھا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے، ان بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی تو کی نہیں اور آپ نے الٹا کام کروایا، چلو ٹھیک ہے کام تو ہوا، آپ اس کی اجرت ہی لے لیتے، ہم کچھ کھانا پینا اس سے خرید لیتے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اور آپ کے درمیان اب جدائی ہے، اب مزید آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ جو 3 کام کیے تھے وہ کیوں کیے تھے؟ یہ آج کی آیات میں ان کی تعویل حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ فرمایا میں نے جو
کشتی کا پھٹا اکھاڑا وہ اس لیے اکھاڑا کہ جس جگہ پر ہم نے جانا تھا اس کنارے کے بعد ایک ظالم بادشاہ ہے جو لوگوں کی کشتیوں کو چھین لیتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، لیکن جس کشتی میں کوئی عیب ہو اس کو پسند نہ آئے اسے وہ ان سے نہیں لیتا۔ فرماتے میں نے اس کو عیبدار اس لیے کیا تاکہ یہ اس مزدور یہ جو اپنی کشتی چلا کر محنت کرتا ہے اس کی کشتی کو وہ اس سے نہ چھینے اور یہ اپنا کام کرتا رہے، اس لیے میں نے اس کو عیبدار کیا تھا کہ بعد میں یہ اس کا پھٹا خود لگا لے گا، لیکن کم از کم اس کی کشتی تو اس کے پاس موجود رہے گی۔ اگر میں عیبدار نہ کرتا تو اس کے پاس کشتی ہی موجود نہ ہوتی۔ تو فرماتے میں نے اس پر احسان کیا، میں نے اس کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ دوسری بات کہ بچے کو جو قتل کیا، فرماتے مجھے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ اس بچے کی تقدیر میں کفر لکھا ہوا ہے اور اس بچے سے اس کے ماں باپ حد درجے کی محبت کرتے ہیں، بہت خوبصورت وہ بچہ تھا۔ فرمانے لگے کہ اس کی تقدیر میں کفر ہے، تو میں اس بات سے ڈرا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت اس کے ماں باپ کو کفر کے اندر نہ ڈال دے، کیونکہ اولاد کی وجہ سے ماں باپ بڑے بڑے غلط راستوں پر چل پڑتی ہے اور اختیار کر لیتی ہے۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے یہ بڑا ہو کر یہ اپنے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف لاتا اور بہت سارے لوگوں کے کفر میں آنے کا ذریعہ بنتا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس دعا کے ساتھ کیا کہ اللہ پاک اس کے ماں باپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، اور میرے اللہ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس کا بدلہ اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ پاک نے بعد میں ان کو ایسا بچہ دیا جو پاکیزہ تھا، نیک سیرت تھا، ایمان والا تھا، اور ماں باپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ تھا۔ اب بظاہر یہ بھی کام ٹھیک ہے حضرت خضر علیہ السلام نے جو کیا۔ تیسرا جو کام تھا کہ اس دیوار کو سیدھا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ جو دیوار ہے یہ دو بچے ہیں اس گھر کے مالک، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور یہ دونوں چھوٹے ہیں، تو ان کے فائدے کے لیے اس کے پاس کچھ مال تھا، اس نے اس دیوار کے اندر اس کو دابا ہوا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہاں سے اس کو نکال لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ وہ دیوار گرنے والی تھی، دیوار گرتی تو مال بھی باہر نکلتا اور لوگ ان کے مال کو وہاں سے چھین لیتے ان سے اور ان کے پاس نہ رہتا۔ تو میں نے یہ دیوار ان دو یتیم بچوں کے فائدے کے لیے کی ہے اور میں نے آپ سے بھی یہ کام کروایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے 3 کاموں کی تعویل پیش کی اور فرمایا کہ یہ ہے وہ 3 کام جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دیکھیے قرآن مقدس میں فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ وہ کشتی ہے چند مزدوروں کی جو محنت کرتے ہیں دریا کے اندر۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو میں عیبدار کروں، اور کیوں کروں؟ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ اس دریا کے اس پار ایک ظالم بادشاہ ہے جو بس کشتیوں کو زبردستی لوگوں سے چھین لیتا ہے۔ یہ پہلے مسئلے کی تعویل بیان کی۔ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ، یہ جو بچہ میں نے جس کو مارا تھا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے ماں باپ کو زبردستی کفر پر عاجز نہ کر دے، یعنی کفر پر ان کو نہ لگا دے زبردستی، تو میں نے اس کو مار دیا، اور اس لیے مارا اس کی وجہ بھی بتائی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، فرماتے مجھے امید ہے کہ میرا پروردگار اس کے ماں باپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، پاکیزہ بدلہ ملے گا، اور ایسا بچہ ملے گا وَأَقْرَبَ رُحْمًا، جو اپنے رشتہ داروں پر بھی شفقت کرنے والا ہوگا۔ ماں باپ تو دور کی بات ہے، وہ رشتہ داروں کو بھی عزت دے گا، ماں باپ کو بھی دے گا، اس لیے میں نے اس کو مارا۔ تیسری وجہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، فرمایا بہرحال وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ 2 یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں ہیں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا والد جو تھا وہ بڑا صالح نیک آدمی تھا۔
فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، اور تیرے رب نے یہ چاہا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو جب پہنچے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو اپنا وہ خزانہ دیوار سے نکال لیں۔ پھر فرمایا رحمتًا من ربک، یہ سارا کچھ تیرے رب کے رحمت سے ہوا ہے، میں نے خود نہیں کیا۔ وما فعلتہ عن امری، یہ اگلی بات فرمائی ان میں سے کوئی کام بھی میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ میں نے وہ کیا جس کا مجھے حکم ملا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، فرمانے لگے یہ ہے ان تمام چیزوں کی تعویلات جن پر آپ صبر نہ کر سکے اور آپ مسلسل سوال کرتے رہے۔ یہاں ان دونوں انبیاء کے واقعے کو اللہ پاک نے مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا وہاب ہب لی من نعمت الدنیا والآخرہ انک انت الوہاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر۔